السلام علیکم، میرا نام خدا ماجد ہے اور آپ ہیں اس وقت زویا علی شاہ کے سیکنڈ چینل فکشن فینسی ناولز پر۔ عشق رومان شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 63 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شامیر جب گھر واپس آیا تو رات کا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ جیسا کہ توقع تھی، سب اپنے اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ ملازم نے مین گیٹ کھول دیا تھا اور اندر کے گیٹ کی چابی اس کے پاس تھی۔ وہ خود دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے رومان شاہ کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں کی خاموشی میں اس وقت کی تھکن اور سکون تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے کمرے کا رخ کیا کیونکہ وہ دونوں کافی تھکے ہوئے تھے اور اپنے کمروں تک پہنچتے ہوئے ہر قدم میں سکون کی تلاش کر رہے تھے۔ شاہمیر کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر واپس آیا۔ سردی کا احساس گہرا ہو چکا تھا مگر اس کی نظریں مرحا پر مرکوز تھی۔ اس کا شرارتی انداز واضح تھا، وہ مرحا کی نیند میں خلل ڈالنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کچھ پلاننگ کر رہا تھا۔ شاہمیر نے کچھ دیر مرحا کی شرارتی نظروں سے دیکھا تھا جو گہری نیند میں مہو تھی۔ آہستہ قدموں سے وہ دوسری جانب سے ہو کر اپنی پیاری بیٹی کو کمبل میں لپیٹ کر احتیاط سے اٹھا کر اس کے بستر پر لٹایا تھا۔ پھر اس نے گڑیا کو نرم ہاتھوں سے کور کیا اور ہلکا سا پیار بھرے لبوں سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس مڑا۔ گڑیا کا کمبل الگ ہونے کی وجہ سے اسے اٹھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کی نظریں مرحا پر مرکوز تھی اور وہ بے چینی سے اپنی شرارت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھا۔ مرحا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک طرف مڑا ہوا تھا اور اس کے کھلے بال تھوڑے سے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ سوئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی، جیسے وہ مکمل سکون میں ہو۔ شامیر کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، دل میں بے چینی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ مرحا کی قربت کو محسوس کرے۔ اس کی نظریں تھوڑی سی بے چین ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے شوق نظروں سے مرحا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ پر آہستہ آہستہ سرک کر مرحا کے کمبل میں اس کے ساتھ نرمی سے لیٹ گیا۔ اپنی جان کی غربت کا سوچتے ہوئے بھی اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکلتے ہوئے بھنگڑاٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بڑی نرمی سے اسے اپنے ہاتھ اس کے قریب لے آتے ہوئے اس نے مرحا کے چہرے سے بالوں کو پیچھے ہٹایا تاکہ اس کا معصوم اور پیارا چہرہ صاف نظر آئے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری جان، پلیز معاف کر دو، اور کتنی دیر تک مجھے تڑپاؤ گی؟ کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ مجھے دور دور تک یاد نہیں کہ میں نے تمہارے سوا کسی اور کو اپنے قریب کرنے کی تمنا بھی کی ہو۔ اس کے دل میں بے چینی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے گا۔ مرحا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شاہمیر کی موجودگی نے اس کی نیند میں بے چینی پیدا کی تھی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ نیند میں الگ سے احساس کو محسوس کرتے دھیرے دھیرے کروٹ لیتی لاشعوری طور پر شاہمیر کے سینے پر اپنا مخملی ہاتھ رکھتے ہوئے شاہمیر کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر چکی تھی۔ شاہمیر کی سانسیں بے اختیار مرحا کے چہرے پر پڑتے ہوئے اس کی نیند میں ہلچل مچا رہی تھی۔ مرحا نے شاہمیر کے جسم سے حرارت کو محسوس کیا۔ شاہمیر کو بے اختیار اپنے ہاتھ مرحا کے چہرے پر رکھتے ہوئے اس کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ ترس گیا تھا مرحا کی غربت کے لیے اور اس کی جان تھی جسے اس نے بہت محبت کی۔ مرحا کا چہرہ آج بھی شاہمیر کی دھڑکنوں کی میں حکمرانی کرتا تھا۔ وہ بے شک شاہمیر سے جتنی بھی نفرت کرتی تھی مگر شاہمیر نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نفرت نہیں کی تھی۔ یہ حقیقت ضرور تھی کہ وہ مرحا کو اپنے لفظوں سے توڑ کر اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی اس کی کمزوری تھی۔ اس نے اس کو 1 سال سے مرحا سے دور رکھا تھا۔ شاہمیر بے قراری سے مرحا کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بے قرار کرم جھانسے مرحا کی نیند میں پوری طرح سے خلل ڈال چکی تھی۔ مرحا نے نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر شاہمیر کی جانب دیکھا اور شاہمیر کو اپنے اتنے نزدیک پا کر وہ حیرانی سے گھبرا کر پیچھے ہونے کو تھی کہ شاہمیر نے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے ارادے کو منسوخ کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مرحا نے گھبرا کر لفظوں کو توڑتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہا ہوں؟ ایسا کیا عجیب ہے جو میری جان کو سمجھ نہیں آیا؟ شاہمیر نے سختی سے اس کی چھٹپٹاہٹ کو ہاتھوں میں قید کیے ہوئے نارمل سے لہجے میں پوچھا، جیسے کچھ بھی عجیب نہ ہو۔ چھوڑے مجھے، اس سب کے لیے میں نہیں ہوں، اس محبت، اس قربت کے لیے۔ مرحا نے تیز لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کو لائیں جس کو آپ نے 1 سال پہلے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ تھا، جیسے وہ اس کشمکش سے تنگ آ چکی ہو۔ For God's sake مرحا، خدا کے لیے بس کر دو یار، تھک گیا ہوں میں، شاہمیر نے غصے سے کہا۔ مگر تم بہت ضدی ہو، تم تھک نہیں جاتی؟ کیوں اس بات کو چھوڑ نہیں دیتی؟ میرے صبر کا اور کتنا امتحان لوگی؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ آپ کیوں نہیں تھک جاتے؟ آپ کیوں نہیں ہار مان کر میرا پیچھا چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ مرحا نے شدت سے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور اس کی آواز میں بے بسی اور ڈر تھا۔
پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میرے صبر کا امتحان مت لیں، میری زندگی کو اور مشکل مت بنائیں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میری ہر خطا کو معاف کر دو، میں تھک چکا ہوں، سمیٹ لو۔ شاہ کا لہجہ اتنا بکھرا ہوا تھا کہ غصے کے باوجود مرحا کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی بے بسی اور دکھ کی شدت اتنی تھی کہ مرحا نے بے اختیار شاہ کے دونوں ہاتھ تھام دیے، جیسے وہ تمام پچھلے دکھوں اور گزرے لمحوں کو سمیٹنا چاہتے ہو۔ یہ کر کے مجھے گناہگار بنانے کی کسر باقی رہ گئی ہے، وہ بھی کر لیں تاکہ قیامت کے دن اپنے خدا کو منہ نہ دکھا سکو، مرحا نے روتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں درد اور خوف تھا، وہ شاہ سے بے حد ناراض تھی، مگر ایک بات جو کبھی نہیں بدل سکتی تھی وہ یہ کہ شاہ اس کا شوہر تھا، اس کا عزت والا مقام تھا، اور یہ حقیقت وہ کبھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں گناہگار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو خود گناہگار ہوں، عزت کے لائق نہیں ہوں، تمہارے معافی کا منتظر ہوں۔ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، اگر ہوتی تو آج اس طرح تمہارے سامنے معافی کے لیے نہ کھڑا ہوتا۔ شاہ پلیز، اس طرح مجھے شرمندہ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پلیز ایسے الفاظ مت استعمال کریں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، تو پھر یہ سب کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کیا کروں بتاؤ؟ سزا تو تم مجھے دور رہ کر بہت دے لی ہے، اور جیتے جی میں تمہیں کبھی خود سے دور ہونے نہیں دوں گا، اور اب تم اپنے بھائی کے سامنے مجھ پر غصہ نہیں نکال سکو گی، تو آخری حل میرے پاس ہے۔ اس کے الفاظ سخت تھے، وہ چھٹکے سے مرحا سے دور ہوا، اور مرحا کچھ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ غصے سے اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، جا کر الماری کھولی اور اپنی پسٹل نکالی۔ مرحا جو بلا وجہ بے چین ہو گئی تھی، اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ شاہ کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ لمحے میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ میر، یہ کیا بچکانا حرکت ہے؟ خدا کے لیے دور کریں اس کو خود سے۔ مرحا بے قراری سے تڑپتے ہوئے اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پلیز مجھ سے دور رہو۔ اس کی کنپٹی پر پسٹول مضبوطی سے رکھے ہوئے تھی، اور اس کی آنکھوں میں غصے کی گہری لہریں تیر رہی تھی۔ مرحا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، شاہ کے چہرے پر درد، بے بسی اور غصے کا طوفان ایک ساتھ چلک رہا تھا۔ Mir, think carefully before doing anything wrong. You are not alone. You have the responsibility of 2 elderly parents and 3 children tied to you. Mir, کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ آپ کے اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 2 بوڑھے والدین اور 3 بچوں کی ذمہ داری جڑی ہوئی ہے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ تم نے خود کو مجھ سے اتنا دور کر لیا ہے کہ تم میری ذمہ داری نہیں ہو، نہ تو میری محبت اور نہ ہی ہمارا کوئی رشتہ بچا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ مجھے روک سکو۔ شامی نے گہری شدت اور غصے سے کہا۔ مرحا کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ وہ شامیر سے ناراض تھی، مگر دل سے کبھی نفرت نہ کر سکی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں شدید درد اٹھ رہا تھا کہ مرحا کہ شامیر اپنی جان لے لے گا۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی، مرحا کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میر، آپ کو میری قسم، اگر آپ نے خود کو کچھ کیا یا اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں آپ کے بچوں کو بھی مار دوں گی، اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ اور روتے ہوئے کپکپاتے ہونٹوں سے شامیر کو دھمکی دے رہی تھی۔ غصے میں وہ شامیر کے قریب آ گئی تھی، اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے میر کہہ کر بات کر رہی تھی، جیسے یہ لفظ دل سے نکل کر آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے شامیر کے قریب پہنچی اور اس کے ہاتھ سے گن چھین کر دور پھینکتی۔ بے اختیار دونوں بازو اس کی کمر پر رکھتے ہوئے وہ اس سے لپٹ گئی، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے سسک کر رو رہی تھی۔ یہ تھا مرحا کا اصل روپ، جسے دیکھنے کو شامیر ترس گیا تھا، مگر مرحا کو اس طرح تڑپ کر روتے دیکھ کے شامیر کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اب کیسے بتاتا کہ یہ سارا کھیل اس کے اپنے بھائی کا رچایا ہوا تھا، مگر دوسری جانب شامیر خوش بھی تھا مرحا کو ایک دم اپنے قریب پا کر۔ شامیر نے بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے گرد حصار کی طرح باندھ رکھے تھے۔ دل میں وہ رومانچا کی عقل کو سلیوٹ کر رہا تھا۔ یہ سارا ڈرامہ اس کے اپنے بھائی کی تخلیق کیا تھا۔ اس نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ اس کی پیاری بہن کیسے اپنا غصہ چھوڑ کر اپنا اصلی روپ آئے گی۔ یہ سارا سین بڑی اچھی طرح سے رومانچا نے فون پر ٹائپنگ کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ یہ سارا سین رومانچا نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے میسج کے ذریعے سمجھایا تھا، اور یہ سین دوستوں کے ساتھ پارٹی کے بعد آ کر کرنا ہے، یہ فکس تھا۔ مگر یہ سین مرحا کو نیند سے اٹھا کر مکمل کیا جائے گا، یہ فکس نہیں تھا۔ اور شامیر نے تو واپس آ کر یہ ارادہ ترک کر دیا تھا کہ جب مرحا نے اس سے دور ہونا چاہا تو شامیر کو یہ پلان واپس یاد آ گیا۔ اور مرحا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ چوری چوری دبی مسکرا رہا تھا۔ وہ جیت چکا تھا۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ نے کیسے یہ سوچ لیا کہ آپ اپنی جان لے لیں گے؟ مرحا شامیر کا سینہ اپنے ہاتھوں سے پیٹتے ہوئے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو کیا کروں میری جان، ایسے زندگی کا جس میں تم شامل نہیں ہو؟ شامیر نے بڑی محبت سے اپنی
اسے اپنی باہوں میں زبردستی سمیٹے ہوئے کہا، میں بھی تو آپ سے ناراض ہو کر زندہ تھی. میں نے تو مرنے کی کوشش نہیں کی، مگر آپ کی محبت تو جلد ہی ختم ہو گئی. اتنی جلدی ہار ہار مان کر مجھ سے جان چھڑا کر دور جانا چاہتے تھے. کتنی آسانی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنی جان لے لیں گے. اپنی جان لینے کا بہت شوق ہے نا، تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی آپ کی جان لے لوں گی. اس کے بعد اپنی بھی جان لے لوں گی. میرا روتے ہوئے سب کہہ رہی تھی. شاہمیر کی قید سے زبردستی نکلتے ہوئے غصے سے نیچے پڑی ہوئی پسٹل کو اٹھا کر شاہمیر کے سامنے تان کر کھڑی ہو گئی. اب تو شاہمیر کو سچ میں اپنی جان خطرے میں لگنے لگی تھی. ارے پاگل لڑکی، ہٹاؤ، یہ دب جائے گا. وہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتے ہوئے اپنی جان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ آپ کو بہت شوق ہے نا اپنی جان لینے کا، تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہ کر رہی ہوں. میرا روتے ہوئے دھمکی دے رہی تھی. شاہمیر اس کی پشت پر کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا. میری جان، میں ارادہ ترک کر دیا ہے، اب تم بھی غصہ چھوڑ دو. شاہمیر نے اپنی ہنسی بمشکل روکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی بیوی پوری طرح سے گنڈی بنی ہوئی تھی. شاہمیر نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے گن لیتے ہوئے سائڈ پر رکھی اور اس کے نازک سے وجود کو زبردستی اپنے بالوں میں سمیٹتے ہوئے اٹھا کر روم میں لے آیا تھا. پہلے تو صرف آپ مجھ پر غصہ تھا، اب تو شدید غصہ ہے. آپ نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ کیا آپ کمزور ہیں، بزدل ہیں، جو ایسی عورتوں جیسی حرکتیں کرنے کے بارے میں آپ نے سوچا؟ میرا نے سخت غصے سے کہا. شاہمیر نے نرمی سے لا کر بیڈ پر بٹھا دیا، مگر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ایک بار تو پھر شاہمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی. جواب دیں، ایسے ہنستے ہوئے میری طرف مت دیکھیں. میں صبح سب کچھ رومان بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ یہ بزدلوں والی حرکت کی ہے. میرا غصے میں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس نے چلانے کی آواز سن کر اس کی پیاری سی بیٹی نے رونا شروع کر دیا تھا. آپ کی وجہ سے اس کی بھی نیند خراب ہو گئی ہے. آپ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے. اس چھوٹی سی بیٹی پر بھی آپ کو ترس نہیں آیا؟ یہ کیسے رہے گی آپ کے بغیر؟ میرا غصے سے روتے ہوئے بول رہی تھی. اس کا وجود غصے سے شدت سے کانپ رہا تھا. مجھ پر غصہ بعد میں کر لینا، جا کر نسمہ کو چپ کرواؤ. شاہمیر نے بڑی محبت اور نرمی سے کہا. نہیں چپ کرواؤں گی، اب نہیں چپ کرواؤں گی. اب آپ کو اس پر محبت آ رہی ہے، اور جب آپ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے تب کیوں نہیں سوچا کہ ہمارا آپ کے بغیر کیا ہوگا؟ مرحا کا غصہ شدت اختیار کر گیا تھا. اس کی آواز میں ایک تڑپ اور دکھ تھا. شاہمیر کا دل سکون سے بھر گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. وہ خوش تھا کہ مرحا آج بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے. لیکن وقت کی تلخ یادیں اس کے دل کے ارد گرد اس طرح سے لپٹی ہوئی تھی کہ محبت کی تپش اس کے دل تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. مرحا کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ اس کا خون اور اس کا بھائی بہتر جانتا ہے. جو کام شاہمیر 1 سال تک محنت کرنے کے لیے باوجود نہیں کر سکا، وہ نعمان شاہ نے دونوں میں کر دکھایا تھا. پلیز میری سزا میری بیٹی کو مت دو، اسے چپ کرواؤ، وہ رو رہی ہے. شاہمیر نے نرمی سے مرحا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا. اس وقت شاہمیر کا دل مرحا کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی دور کرنے کو نہیں کر رہا تھا، مگر اسے شوہر کے جذبات دل میں دبا کر ایک باپ بن کر سوچنا تھا. اس کی پیاری سی چھوٹی سی بیٹی کو اپنی ماں کی ضرورت تھی، جو شاید ان کی آوازوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر جاگ گئی تھی. بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ برے. مرحا غصے سے کہتے ہوئے پاؤں پٹکتے اپنی بیٹی کی طرف بڑھ گئی تھی. شاہمیر نے فرش پر پڑی ہوئی پسٹل کو اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر رکھا اور اپنی جیت کی خوشی لبوں پر مسکراہٹ کی طرح سجائے مرحا کے پیچھے چل پڑا. وہ اپنی بیٹی کو پیار سے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا کر چپ کروا رہی تھی. بس میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ وہ گھبرا گئی تھی. پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی اور شاہمیر محبت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا. شاہمیر نے ہاتھ بڑھا کر گڑیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، جیسے اپنی موجودگی سے سکون بخشنے کی کوشش کر رہا ہو. ہاتھ مت لگائے میری بیٹی کو. وہ گڑیا کو لے کر 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے ناراضگی سے بولی. اچھا تو بیٹی کی ماں کو ہاتھ لگا دو؟ شاہمیر شرارتی نظروں سے بولتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا. نہ آپ مجھے ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ ہی گڑیا کو، کیونکہ آپ نے جو حرکت کی ہے وہ بہت غلط تھی. مرحا نے غصے سے جواب دیا. میں نے ایسی کون سی حرکت کی ہے مرحا؟ شاہمیر نے سنجیدہ ہو کر پوچھا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے کمزور ہو سکتے ہیں کہ اپنی جان لینے کی کوشش کریں گے، مرحا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا. شاہمیر خاموش کھڑا تھا اور مرحا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ شاہمیر جو جسمانی اور اعصابی طور پر ہمیشہ مضبوط رہا تھا، ایسا قدم اٹھا سکتا ہے. مرحا پریشان اور حیران تھی. دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے. شاہمیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. شاہمیر، ملک کمزور نہیں ہے، مگر میں ٹوٹ گیا ہوں. مرحا، کیا تم میری محبت سے واقف نہیں؟ میری آنکھوں میں، میرے جذباتوں میں تمہیں اپنی اہمیت نظر نہیں آتی؟ یار میں تمہارے بغیر ٹوٹ گیا ہوں، تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے. چلو اب معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں. پلیز معاف کر دو. یا پھر تمہارے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں؟ وہ تھوڑا سا نیچے جھک گیا تھا.
کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں مجھے جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں؟ شوہر ہیں آپ میرے، ناراض ہوں آپ سے، غصہ ہے آپ پر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ خدا را ایسے الفاظ مت استعمال کرے جو مجھے گناہ گار کی فہرست میں کھڑا کر دیں۔ ہاتھ جوڑتی ہوں، دوبارہ نہ ایسی کوئی حرکت کیجیے گا، اور نہ ہی ایسی باتیں جو مجھے تکلیف دیں اور مجھے اللہ کی نظر میں گناہ گار بناتے۔ میرا کی آنکھیں نم تھی، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے گڑیا کو تھامے ہوئے دوسرے ہاتھ سے شامیر کا کندھا تھامے کھڑی تھی۔ شامیر ذرا سا نیچے جھکا ہوا تھا اور میرا کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ایسا بھی کچھ بھی نہیں کر چاہتی تھی۔ میرا کی تربیت میں شوہر کی عزت کرنا سکھایا گیا تھا، وہ کیسے شامیر کو اپنے پیروں میں جھکنے دے سکتی تھی؟ شامیر نے پیار سے میرا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میرا دل سے شاید شامیر کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ شامیر کی خودکشی والی حرکت نے میرا کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی نفرت، اس کا غصہ ہار گیا تھا، آج محبت جیت گئی تھی۔ شامیر اپنی بیٹی اور میرا دونوں کو ایک ساتھ اپنی باہوں کی حراست میں لے کر پرسکون سا ہو کر آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ یہ لمحہ، یہ وقت صرف ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، اور اس کے دل سے رومان شاہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھی، جس کے آنے سے یہ سب ممکن ہو سکا تھا۔ عاصم شاہ دبے دبے قدموں سے اپنے روم میں داخل ہوا تھا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پیاری سی شفا اور چھوٹا سا بیٹا ڈسٹرب ہو۔ عاصم شاہ اپنے بیٹے اذان سے بہت محبت کرتا تھا، اور اولاد کی نعمت انہیں بہت مشکلوں سے نصیب ہوئی تھی۔ 2 دفعہ شفا کا مسکیریج ہونے کے بعد دونوں نے ناامیدی کا دامن تھام لیا تھا، مگر خدا نے انہیں اذان دے کر ان کی مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ دونوں کی اذان میں جان بستی تھی۔ عاصم بڑے دبے قدموں سے روم میں داخل ہوا تھا۔ شفا، جو اس کا انتظار کرتے کرتے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی سو چکی تھی، عاصم کی آمد کو محسوس کر چکی تھی اور جلدی سے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم میری جان، جاگ رہی تھی؟ عاصم نے مسکراتی نظروں سے اس کے قریب جا کر ماتھے پر لب رکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، تھوڑی تھوڑی سو گئی تھی، وہ عاصم کے ہاتھ کو پکڑ کر پیار سے بولے۔ اچھا، تھوڑی تھوڑی سونے کا مطلب کیا ہے؟ عاصم شاہ مسکرایا۔ مطلب یہ کہ میں جاگ رہی تھی، مگر ابھی کچھ دیر پہلے ہی پتہ نہیں میری کیسے آنکھ لگ گئی۔ تو میری جان، کیوں خود کو اتنی تکلیف دیتی ہو؟ عاصم نے نرمی سے کہا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے، جب کبھی لیٹ ہو جایا کروں تو تم سو جایا کرو، اور ویسے بھی آج تمہیں پتا تھا کہ رومان بھائی کے ساتھ ایک عرصے بعد ملاقات نصیب ہوئی ہے، تو آنے میں دیر ہو جانی تھی، تمہیں سو جانا تھا نا؟ جی نہیں، اچھی بیویاں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں، اور میں اچھی بیوی ہوں، وہ پیار سے کہتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اس کے گلے سے لگی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا جی، مگر میں نے تو سنا ہے کہ اس سے بھی اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے گھر آنے پر یہاں پر قسط دے کر اپنی محبت کا اظہار خود کرتی ہیں۔ عاصم شاہ نے شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے شفا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو انگلی سے پوائنٹ کرتے ہوئے شوق شرارتی انداز سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارت کی جھلک تھی اور شفا کے رد عمل کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ شفا کے چہرے پر سرخیاں دوڑ گئی تھی، وہ فوراً اپنی نسیں چکا گئی، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ شرم سے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ بتائیں نا میری اچھی بیوی، تھوڑا سا اور اچھا بن کر یہ کرنے کو تیار ہے؟ عاصم نے شفا کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو سو جانا چاہیے۔ عاصم اس کے جواب پر ہنس دیا تھا۔ میرا سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اتنی زبردست پارٹی کے بعد کوئی بیوقوف ہوگا جو اپنی اتنی حسین بیوی کے پاس آ کر سونے کو تیار ہو۔ اس نے شفا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور آہستہ سے لبوں سے اس کی سانسوں کو قید کیا۔ دونوں کی سانسیں تیز ہو کر ایک دوسرے میں الجھتی چلی جا رہی تھی، دل ایک دوسرے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ لبوں سے نمی کو پیتے ہوئے مسرور سا ہوتا ہوا اس پر جھکتا، اس کی گرفت کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ شفا کی سانسیں تیز ہو کر اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ وہ لمحے میں عاصم کی محبت میں مزید ڈوبتی جا رہی تھی، لبوں سے محبت کا جام پیتے ہوئے اس کی خوبصورت آنکھوں کو محبت سے چومتے، چہرے کی گردن اور گردن سے دھڑکنوں تک کا سفر طے کرتے ہوئے محبت کے گہرے رنگ بکھیرتے ہوئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں شدت سے قید کرتا چلا جا رہا تھا۔ لمحہ لمحہ اس کے لبوں کی بڑھتی ہوئی حرارت کو نرم رنائیوں پر محسوس کرتے ہوئے محبت میں سوکھے پتے کی مانند بکھرتی ہوئی اس میں سماتی جا رہی تھی۔ اس کی ہر سانس میں صرف عاصم شاہ کی سچی مٹھاس کی چاشنی تھی۔ محبت کی چاشنی میں مسرور ہو کر عاصم شاہ کی محبت کی بارش کبھی تیز تو کبھی نرم بوندوں کی طرح اس کے جسم پر بکھرتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی غربت میں محبت بھرے لمحوں کو سچائی کے ساتھ جیتے ہوئے ایک دوسرے میں پوری طرح سے سمائے ہوئے تھے۔ ہر لمس اور ہر سانس میں وہ ایک دوسرے کو اپنی دنیا میں سمیٹتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہ زیب دوستوں کی پارٹی سے تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے گہری سانس لی، نرم قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولتے ہی نیم تاریکی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کمرہ نیم تاریکیوں میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ صرف بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے لیمپ کی بہت مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہما گہری نیند سو رہی تھی، اس کے چہرے پر نیند کی گہرائیوں کا اثر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ زیب نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور بڑے آرام سے بند
کمرہ بند کر دیا۔ اپنے معمول کے انداز میں اندر داخل ہوا، وہ شرارتی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ اپنے معمول کے انداز میں اندر داخل ہوا تو وہ شرارتی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر شرارتی ہنسی کا مطلب صاف تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ طوفانی اور شرارتی آئیڈیا موجود ہے، جسے سوچ کر اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہما کو اپنی نیند کتنی عزیز ہے، اور وہ ڈاکٹر شاہزیب ٹھہرا ہما کی نیند کا پکا دشمن۔ ہما ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنی نیند اچھی لینا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر شاہزیب ہمیشہ کی نیند کا دشمن بن کر اس میں خلل ڈالنے کی پرانی عادت تھی۔ کیا میں تمہیں آرام سے سونے دوں گا؟ وہ ہنستے ہوئے دماغ میں سوچ کر خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں سونے دوں گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تم آرام کی نیند سو سکو۔ وہ خود سے سوال کر کے خود سے ہی جواب دیتے ہوئے لبوں سے شرارتی مسکراہٹ سجائے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ I love you, sweetheart. Sorry for disturbing your sleep, but what can I do until I shower my love and intensity on you? I can't sleep and for my peace. It's necessary to sacrifice your sleep, my love. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں sweetheart. تمہاری نیند میں خلل ڈالنے کے لیے معذرت، مگر کیا کروں؟ جب تک میں تم پر اپنی محبت اور شدت نہ نچھاور کروں مجھے نیند نہیں آتی، اور اپنے سکون کے لیے تمہاری نیند کو قربان کرنا ضروری ہے میری جان۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ہما کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کے لبوں کی جنبش کو کانوں کی لووں پر محسوس کرتے ہوئے وہ گہری نیند سے بیدار ہو چکی تھی، مگر جان بوجھ کر خود کو ساکت رکھے ہوئے تھی۔ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے رومانٹک دماغ والے ڈاکٹر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس نیت سے اس کے قریب آیا ہے۔ ڈاکٹر ہما کو ڈاکٹر شاہزیب کی فطرت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اپنی قیمتی لمحوں میں کسی بھی طرح کی کٹوتی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ڈاکٹر ہما کو اس کی یہ عادت غصہ دلاتی، لیکن اس کی محبت میں شدت ایسی تھی کہ سب کچھ بھلا دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ خان کی جان، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، یہ جام میں پاسیاں بند کر دو۔ شاہزیب اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے گلے میں پہنی ہوئی شرٹ کے بٹن تیزی سے کھولتے ہوئے اسے اپنی جیکٹ کے پیچھے ہی اتار کر پھینک کر اسے اپنی باہوں کی حراست میں قید کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ شاہزیب پلیز آرام سے سو جائیں، ٹائم دیکھیں رات کے 2:30 بجنے والے ہیں، اور آپ کو اس وقت رومانس سوچ رہا ہے، سو جائیں چپ چاپ۔ نیند کی خماری میں چڑھتے ہوئے اسے خود سے دور ہونے کا بول رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے ہوئے، 3 ہوں یا 3:15، مجھ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو اس وقت رومانس کر سکتا ہوں جب میری پیاری سی ڈاکٹر مجھے دستیاب ہو۔ وہ ڈھیٹ بن کر دانت نکالتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں میں مضبوطی سے جکڑے اس کے مخملی گال پر دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے اس کی نیند کیسی کی تیسی کر چکا تھا۔ شاہزیب، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ اللہ کا واسطہ ہے مجھے سونے دیں، سچ میں بہت نیند آ رہی ہے، کبھی تھوڑا رحم بھی کر لیا، رحم دل بھی بن جایا کریں، وہ دبی آواز میں چیختے ہوئے بولی تھی۔ ہما خود بھی پٹھان تھی، تو اس لیے اسے ڈاکٹر شاہزیب کی پشتوں میں کہی ہوئی بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ تو پھر ایک کام کریں، آپ ایک اور شادی کر لیں، میں 2-3 بچوں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے کر تھک جاتی ہوں۔ آپ ایک اور نئی نویلی بیوی لے کر آئیں جس کے ساتھ آپ رومانس کا شوق پورا کر لیا کریں۔ او مائی گاڈ، کیا سچ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ شاہزیب نے چہرہ اس کے چہرے پر جھکاتے ہوئے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور اب آپ آرام سے سو جائیں، آپ شادی کے بعد یہ عشق اس کے ساتھ کر کے اپنا شوق پورا کیجیے گا، مجھے معاف کریں، دونوں ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی۔ آئے ہائے یار، اگر 2 چھوڑ 4 بھی شادیاں کر لوں تو جو تمہارے ساتھ پیار کرنے کا، رومانس کرنے کا مزہ ہے وہ تو کبھی نہیں ملے گا، اس لیے میں تو ہمیشہ رومانس اور پیار تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ شاہزیب اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کی نرم پنکھڑیوں پر پوری شدت سے جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ سانسوں کے لیے مچلتے ہوئے اس کے کندھوں پر مکے مار رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس کی پنکھڑیوں پر اپنے لبوں کی نرمی بڑھاتا جا رہا تھا۔ ہما کی مزاحمت دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اپنی محبت کی گہرائی سے اسے محسوس کروا رہا تھا۔ ہما کا دل نرم ہو رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ خود کو اس کے قریب پاتی جا رہی تھی۔ اس کی محبت کی شدت جو ہمیشہ نرم اور خیال رکھنے والی ہوتی تھی، ہما کے دل میں سکون پیدا کر رہی تھی۔ محبت کی بارش میں بھیگ کر وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے مسکراتے ہوئے خاموشی سے لیتی تھی۔ ان لمحوں میں دونوں کے رشتے کی خوبصورتی عیاں ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے کی نرمی اور سختیوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی قربت میں سکون پا رہے تھے۔ وہ لمحہ جو دونوں کی خاموش محبت کی زبان تھا، ایک اور خوبصورت یادگار محبت بھرا لمحہ ان کی زندگی میں حسین یاد بن کر ہمیشہ کے لیے دلوں میں محفوظ ہو رہا تھا۔ دونوں کو محبت کے سمندر میں بھیگ کر گہری نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ نیند کی نرم لہریں اس کے جسموں کو چھوتی ہوئی ان خوابوں کی خوبصورت وادیوں میں لے جانے لگیں۔
ہر لمحہ جیسے وقت رکا ہوا تھا، دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں مکمل سکون پاتے ہوئے خوابوں کے رنگوں میں ڈوبتے ہوئے جا رہے تھے۔ رومانچ اپنے یاروں سے مل کر تازہ دم ہو کر گھر واپس لوٹا تھا۔ آج 1 سال بعد اس کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نئی امید تھی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ گزرے 1 سال میں رومانچ نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، گزرے ہوئے لمحوں میں بہت کچھ تھا، مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ میرب سے دوری تھی۔ میرب اس کے رگوں میں خون کی روانی کی طرح دوڑتی تھی۔ میرب شاید خود بھی نہیں جان سکتی تھی کہ وہ رومانچا کے لیے کیا تھی، اس شخص کی چلتی ہوئی سانسوں سے زیادہ ضروری تھی۔ میرب، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آج اپنے دوستوں کے ساتھ جی بھر کر گپے مار کر ہلا گلا کر کے وہ بہت فریش کر لوٹا تھا۔ رومانچا اور شامیر ایک ساتھ گھر آئے تھے۔ شامیر اپنے روم میں جا چکا تھا تو رومانچا سیدھا اپنے روم میں داخل ہوا۔ اسے امید یہی تھی کہ میرب سو چکی ہوگی، مگر جب اس نے روم میں قدم رکھا تو روم کی لائٹ نہیں چل رہی تھی۔ روم میں ہلکا سا اندھیرا تھا، واش روم کی لائٹ چل رہی تھی اور اس میں مدھم سی روشنی روم کو بھی اجاگر کر رہی تھی۔ رومانچا روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آیا، اپنا کوٹ اتارتے ہوئے ڈریسنگ روم میں لٹکا دیا، شوز ریک میں رکھے ہوئے منہ سے اتار کر دھونے والی باسکٹ میں ڈال دے اور پھر ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ اسے لگا کہ میرب واش روم میں ہے، اس لیے اس کے شرارتی لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی، مگر جب واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں صرف لائٹ جل رہی تھی۔ ہلکا سا نل کھلا ہوا تھا جس کے پانی کی آواز سن کر اس سے یہ محسوس ہوا تھا کہ میرب اندر ہے۔ نل بند کر کے وہ واپس لوٹا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن میرب اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ رومانچا تجسس میں پڑ گیا تھا کہ میرب کہاں گئی ہے، کیونکہ رات کا تقریباً 2:30 کا وقت تھا اور اس وقت سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ آخر میرب کہاں گئی ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔ شاہ کو لگا شاید میرب بچوں کے پاس ہے، یہ سوچ اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ رومانچا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ اس کی چھٹی حس نے کہا کہ میرب اسی روم میں ہے۔ رومانچا نے اپنے قدم واپس لیتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ رومانچا نے روم کے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی، میرب کو پورے روم میں ڈھونڈ لیا، ڈریسنگ روم، واش روم اور یہاں تک کہ پردوں کے پیچھے بھی دیکھا، مگر میرب کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بیڈ کے نیچے کی طرف گئی۔ ایک لمحے کو وہ چونکا، پھر مسکراتے ہوئے بیڈ کے نیچے جھکا۔ اس کی جان سچ میں بیڈ کے نیچے تھی۔ میرب جو کہ چھپنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، بیڈ کے نیچے پوری طرح سے دبک کر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی دبی دبی سی ہنسی اس نے اس کے بے نقاب کر دیا تھا۔ شاہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے وہ گردن نیچے جھکا کر اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرب کی حرکتیں دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ 2 بچوں کی ماں ہے، مگر اس کے رومانچا کو میرب ایسی ہی پسند تھی، مگر ہر فکر سے آزاد، بے وقوف چھلی۔ رومانچا نے ہلکے سے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے انگلی سے اشارے سے اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ تھوڑا سا سرکتے ہوئے آگے ہوئی۔ شاہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر اسے نرم ہتھیلی کو تھام لیا تھا۔ کیا میری جان کو چھپنے کے لیے یہی جگہ ملی؟ فضول میں ٹھنڈے فرش پر لیٹ کر خود کو ٹھنڈا کروانے کا ارادہ ہے پاگل شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکال کر اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا کر اسے پیار بھری ڈانٹ سے نواز رہا تھا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ میں تو کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب آپ روم میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے، واش روم میں گئے تھے، میں کتنی ہنسی آ رہی تھی مجھے۔ وہ اپنے کارناموں کو بڑی خوشی شاہ کو سنا رہی تھی۔ شاہ جی، ہنسی آ رہی تھی؟ اچھا جی، ہنسی آ رہی تھی، اور اب مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، وہ بھی ٹوٹ کر، رومانچا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرب جو رومانچا کی نسبت جسامت میں چھوٹی اور نازک تھی، اس کے سامنے کانچ کی گڑیا کے ماننے لگ رہی تھی۔ رومانچا نے اسے مضبوط باہوں کے دائرے میں کستے ہوئے بچوں کی طرح گول گھما دیا تھا۔ اچانک حرکت سے گھبرا کر میرب نے رومانچا کے گلے میں بازو ڈال دیے اور بچوں کی طرح اسے لپٹ گئی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھرتے ہوئے اسے حسین بنا رہی تھی، جبکہ رومانچا کی آنکھوں میں جانے شاہ کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ شاہ پلیز مت کریں، میں گر جاؤں گی، میرب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسے گر جاؤ گی میری جان، میں تمہیں گرنے دے سکتا ہوں؟ رومانچا مسکراتے ہوئے ٹھہرا اور نرمی سے پوچھا۔ رومانچا نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرب نے مسکرا کر اپنے شاہ کی جانب دیکھا۔ مذاق کر رہی ہوں؟ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے شاہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے سکتے۔ ایسے تو نہیں، میں اپنے شاہ پر مرتی ہوں۔ آج میرب کے اندر وہی پرانی میرب والی جھلک تھی، نٹ کھٹ شرارتی اور رومانچا پر محبت لٹانے والی۔ سجنوں، او دن تے بھلے زمانے گئے جدو تسی ساڈے تے مردے سی۔ اج دی حقیقت ہے کہ اسی تواڈے تے مرنے آ۔ اسی تواڈے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تسی کول ہو تے رنگ بہاراں نے تیرے تو بغیر 400 اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سجنوں، وہ دن اور اچھے زمانے گزر گئے جب تم ہم پر مرتی تھی۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ ہم تم پر مر رہے ہیں۔ ہم تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم پاس ہو تو
تم پاس ہو تو بہاروں کے رنگ ہے، تمہارے بغیر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ شاہ محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا تھا۔ سخت داڑھی والے گال اس کے نرم مخملی گال سے رگڑ کر ہلکی چبن کا سانس دلا رہے تھے۔ اس کی دھڑکنوں میں اپنی محبت کا پیغام چھوڑتے ہوئے دھڑکن جب دھڑکن سے ملی تو وقت جیسے تھم سا گیا تھا، لمحے محبت کی گہرائی میں ڈوب گئے تھے۔ اب میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی کیا بولا ہے۔ میں بہت جلد پنجابی سیکھ لوں گی، تب تک پلیز آپ اپنی اس پیاری سی پنجابی سے گریز کیا کریں۔ وہ لاڈ سے شاہ کی داڑھی اس کی چبن سے اپنا معمولی چہرہ بچاتے ہوئے چہرے کو دائیں بائیں گھما رہے تھے۔ جی جانے شاہ، اب یہ ضروری اور لازم بھی ہو گیا ہے کہ آپ کو پنجابی سیکھنی چاہیے۔ شاہ نے ناک کو اسی چھوٹی سی ناک سے رگڑتے ہوئے کہا، جی کہا تو ہے کہ سیکھ لوں گی، مگر ابھی کے لیے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے پنجابی میں مجھے کیا کہا ہے۔ وہ چہرہ شاہ کے قریب بے حد قریب کیے ہوئے بچوں کی طرح لاڈلے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ رومانچہ قربان ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا ہے میری جان کہ اب تو زمانے گزر گئے ہیں جب میری جان مجھ پر مرا کرتی تھی۔ اب کی حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی جان پر مرتا ہوں۔ وہ بھی دل و جان سے یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو لبوں کی حرارت دیتے ہوئے اس کی محبت کی شدت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تو اچھا ہے نا، میں نے آپ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ آپ یاد کریں آپ کتنے کڑوے کریلے ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ کڑوے کریلے، نک چڑے ذرا ذرا سی بات پر اکھڑتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ اب آپ کی حالت دیکھ لیجئے، اب میرے بغیر آپ کو کہیں چین نہیں آتا۔ میں نے آپ کو اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسایا ہے، سچ کہتے ہیں نا، مرد چاہے جتنی مرضی تیکھی مرچ جیسا ہو، عورت آخر کار ایک دن اس کا اچار ڈال ہی لیتی ہے۔ اچھا جی، تم نے میرا اچار ڈال لیا ہے، تم نے مجھے پھنسا لیا ہے۔ شاہ نے مصنوعی آنکھیں دکھا کر گھورتے ہوئے اس کی باتوں کو دہرا رہا تھا۔ شاہ جان بوجھ کر اسے گدگدی کر رہا تھا۔ میرب بے قابو ہو کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پاگل لڑکی، آہستہ ہنسو، سب سو رہے ہیں۔ شاہ نے اس کی ہنسی کی آواز کو روکنے کے لیے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمایا۔ تمہاری ہنسی میرے جینے کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہمیشہ ہنستی رہنا۔ تمہارے چہرے پر غم یا دکھ کے سائے میری زندگی کی روشنی کو مانند کر دیتے ہیں۔ میرب کبھی اپنی ہنسی کو مدھم مت ہونے دینا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے گرد خوشیوں کا حصار باندھوں گا اور اب کسی غم کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرب کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی سانسوں میں سکون کی لہر محسوس کرتا ہوا اپنی محبت کی گہرائیوں کو اس کے وجود تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ کی نرم اور بے تکلف محبت کی لہریں میرب کے چہرے پر لگاتار بکھرتی جا رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کا ہر بوسہ اس کی پنکھڑیوں پر نئے رنگ چھوڑتا، خوابوں میں ڈوبا ہوا دلکش لمحہ بنتا جا رہا تھا۔ میرب نے شاہ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کی قربت میں گم ہو کر جیسے وقت کو روک گیا تھا۔ میرب کی نرم حرارت میں وہ سچ میں دنیا سے بے پرواہ ہو کر ایک دوسرے میں پوری طرح کھو چکے تھے۔ شاہ، آج ہم صرف باتیں کریں گے اور کچھ نہیں، میرب نے ایک دھماکہ خیز خبر سنائی تھی۔ شاہ نے گہری سانس لی، جیسے اپنے جذبات پر ٹھنڈا پانی ڈال کر صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رومانچ نے اس کے چہرے پر نظر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم بہت سی باتیں کریں گے، کیونکہ پچھلے 1 سال سے میرے اندر بہت سی باتیں جمع ہیں۔ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور آپ کی باتیں سننی ہیں۔ یہ بات وہ اتنی لاڈ سے کہہ رہی تھی کہ رومانچا چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکا تھا۔ اسے بڑا رومانچا کی محبت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے منہ زور جذباتوں کو روکتے ہوئے اپنی جان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میرب کو بہت محبت سے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے رومانچا نے اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ جی جناب، بتاؤ میری جان، کیا پوچھنا چاہتی ہو اور کیا بتانا چاہتی ہو؟ رومانچا نے مسکراتے ہوئے میرب سے پوچھا۔ میرب نے اپنی محبت بھری چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ بے شمار چھوٹے چھوٹے قصے رومانچا کے گوش گزار کرتی چلی جا رہی تھی، جن میں کچھ گزرے وقت کی خوبصورت یادیں تھیں اور کچھ درد بھری کہانیاں۔ کہیں پر درد تھا تو کہیں خوشیوں کی فضائیں۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی اور رومانچا اپنی میرب سے ہر بات کو مکمل دھیان سے سن رہا تھا، کیونکہ میرب کی ہر بات اس کے لیے بہت خاص تھی۔ میرب کے ہاتھ کو نرمی سے لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے رومانچا اس کے مخملی ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کو چھوٹا سا ہاتھ شاہ کے مضبوط ہاتھ میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے کب سو گئی شاہ کو احساس نہ ہوا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے رومانچا نے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنی جان کو سر کو اپنے سینے پر رکھا، اور جو تیز سانسیں لے رہی تھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ رومانچا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، میری جان کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، اتنی سی باتیں اور میرے جذباتوں پر فضول میں پہرے لگا دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹے آرام سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ کمرے کی خاموش اور پرسکون فضاؤں میں دونوں کی محبت کی خاموش گونج سنائی دے رہی تھی، جیسے وقت اپنی رفتار تھام لی ہو اور دنیا کے تمام آوازیں ان کے درمیان مدھم ہو کر ختم ہو گئی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب جیسے ایک مکمل کائنات کے مرکز میں تھے۔ ان کی محبت صرف جذباتی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف سچی محبت ہی میں ہی ملتا تھا۔
शाह के सीने पर मीरब का सर और इसकी नर्म सांसें जैसे कमरे की फिजाओं में मोहब्बत की मौसीकी बन गई हों। दोनों की कुर्बत में ऐसा सुकून था जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। इनका रिश्ता सादगी और खलूस से भरा हुआ था। रोमांच और मीरब की आंख लगी थी और नींद ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया था। लेकिन जैसे ही फजर की अजान और आवाज फिजा में गूंजने लगी, रोमांच शाह की आंख बेचैनी से खुल गई। वो 5 वक्त का नमाज का पाबंद था और नींद के बावजूद इसे अपनी नमाज की फिक्र थी। इशा की नमाज तो वो पार्टी से वापस रास्ते में ही मस्जिद के करीब से गुजरते हुए अदा कर चुका था। रोमांच शाह ने नींद से भरी हुई आंखें मीरब पर डाली। मीरब की नर्म सांसों की आवाज से पता चल रहा था कि वो गहरी नींद सो रही है। इसका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। कोई और वक्त होता तो शाह इसे कभी भी उठाकर इसकी नींद खराब नहीं करता, लेकिन नमाज की अहमियत इसकी नींद से कहीं ज्यादा अहम थी। रोमांच शाह नमाजों के मामले में ना तो खुद लापरवाही करता था और ना ही इसे अपने करीबी रिश्तों की लापरवाही करना पसंद था। जिनमें मीरब सबसे पहले आती थी, आहिस्ता से मीरब के सर पर हाथ रखा और इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए इसे नरमी से बेदार करने की कोशिश कर रहा था। मीरब, उठो, फजर की नमाज पढ़ लो, फिर दोबारा सो जाना, रोमांच शाह ने नर्म आवाज में कहा। मीरब ने थोड़ी सी हरकत की, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर दोबारा सो गई। वो चाहता था कि वो उसकी नींद खराब ना हो, लेकिन फजर की नमाज के बगैर वो चैन से नहीं सो सकता था। रोमांच शाह की आवाज में एक नरम सरगोशी थी, लेकिन जब मीरब ने फिर से आंखें बंद की, उसके चेहरे पर थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। हंसने से काम नहीं चलेगा, उठो और नमाज पढ़ो, इसने दोबारा से अपने लहजे को संजीदा करते हुए कहा। मीरब ने अब की बार इसकी बात पर ध्यान दिया और आहिस्ता से आंखें खोलकर रोमांचा की जानिब देखा। इसने नर्म लबों पर एक मुस्कुराहट थी, मगर रोमांचा की बात का असर इस पर था। इसने फौरन नर्म से सांस ली और उठकर फजर की नमाज के लिए वजू करने के लिए तैयारी करते हुए शाह से दूर खिसकते हुए नरमी से बेड से उतरकर वॉशरूम की जानिब वजू के लिए बढ़ गई थी। रोमांच शाह ने एक गहरी सांस ली और आंखें मिलते हुए खुद भी अपनी जगह से उठकर नमाज की तैयारी करने लगा। रोमांच और मीरब दोनों नमाज के लिए तैयार हो गए थे। फजर की अजान की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, एक सुकून, एक तकद्दुस जो दोनों के दिलों में उतर रहा था। रोमांच शाह ने आहिस्ता से मीरब का हाथ पकड़ा और दोनों कमरे की छोटी सी इबादत गाह में दाखिल हुए, जो कि लाउंज की एक साइड पर बना हुआ था। सबसे पहले नमाज अदा करने के लिए वही गए थे। अभी घर का शायद कोई फर्द भी नहीं उठा हुआ था। मुकम्मल खामोशी थी। दोनों ने एक साथ अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज शुरू की थी। सुन्नत और फर्ज की नमाज बड़ी मोहब्बत और खुशू खसू के साथ अदा करते हुए जब दोनों ने सर झुकाया तो कमरे में सुकून का एक अजीब सा माहौल था। हर सजदा और हर रकात में वो अपने रब के करीब जा रहे थे। नमाज के इख्तिताम पर दोनों ने एक साथ सलाम फेरा और मुस्कुराती नजरों से एक दूसरे को देखकर दुआ के लिए हाथ उठाए। रोमांच शाह ने दिल की गहराइयों से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारी तमाम मुश्किलात दूर फरमा, दुश्मनों के खिलाफ मेरी मदद फरमा, मुझे इन पर गालिब कर दे ताकि मैं अपनों की हिफाजत कर सकूं। रोमांच शाह ने दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे मुकद्दर में अब कोई हिजर की रात ना लिखना। या अल्लाह, मेरी आजमाइशों को अपने कुन से खत्म कर दे और हमें हर दुख हर गम से बचा कर अपनी रहमत से नवाज दे। दूसरी जानिब मीरब अपने रब से रोमांच शाह का साथ मांग रही थी। दोनों की दुआएं खुदा की बारगाह में जमा हो रही थी। वो पूरी अकीदत से दुआ मांग रहे थे। पूरी करना या ना करना ये रब की मर्जी है। बंदा तो अपने मालिक के सामने झुककर दुआ कर सकता है, पूरी तो प्यारे रब ने करनी होती है। हर मुसलमान का यह अकीदा होता है कि जब वो दुआ करता है तो इसकी दुआ पूरी होती है और वो बेशक दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। वो देर से ही सही लेकिन आखिरकार कबूल होती हैं। नमाज के बाद जब वो दोनों रूम की जानिब वापस बढ़ रहे थे ताकि कुछ देर मजीद आराम कर सके, इनकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। रोमांच शाह के चेहरे पर थकावट की झलक थी, मगर मीरब के मौजूदगी में स्कूल में सुकून भी मिल रहा था। नींद से तो मीरब का भी बुरा हाल था। वो दोनों खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जब अचानक रोमांच शाह के फोन की आवाज रूम से बाहर आती हुई सुनाई थी। दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। मीरब कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी तो शाह ने अपना मोबाइल साइड टेबल पर से उठाकर स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नंबर देखा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर की कॉल थी। फोन की स्क्रीन पर नंबर की कोई पहचान नहीं थी। शाह के चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर हो रहे थे। इनकी जिंदगी इस वक्त ऐसे दोराहे से गुजर रही थी जहां पर हर किसी की पर शक करना एक मामूल सी बात बन गई थी। पास खड़ी मीरब को शाह ने एक नजर उठाकर देखा। इसकी आंखों में कुछ सवालात थे। मीरब कुछ परेशान हो गई थी क्योंकि फोन की टाइमिंग भी ठीक नहीं थी और फोन करने वाला भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि फोन न उठाने के बावजूद बार बार मिलाया जा रहा था। मीरब अजीब सी घबराहट को महसूस करते हुए बेसाख्ता रोमांच शाह के करीब होती हुई इसके सीने से लग गई। शाह, किसका फोन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई इस वक्त आपको फोन कर रहा है? क्यों कर रहा है? आप सही सलामत है? इस बारे में तो अभी ज्यादा लोग नहीं जानते भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है। वो घबराई हुई आहिस्ता आहिस्ता से बोल रही थी। रोमांच शाह ने गहरी सांस ली। रिलैक्स हो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी है फोन से निकलकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शाह ने एक हाथ से फोन पकड़कर
पकड़े और दूसरे हाथ से मीरब को अपने गले लगा रखा था। कुछ सोचते हुए शाह ने स्क्रीन को छुआ और कॉल को अटेंड किया। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आई, रुमान शाह, अपनी माशूका को बचा सकते हो तो बचा लो। वहशतज़दा दहशतनाक आवाज सुनकर रुमान शाह को समझने में देर नहीं लगी थी कि सुल्तान की आवाज है और साथ में इशाल की चीखों की आवाज आ रही थी। शायद सुल्तान इसे टॉर्चर कर रहा था क्योंकि इसकी दर्दज़दा चीखों की से यही लग रहा था। जुबान संभाल कर बात करो, उम्मीद थी कि तुम बहुत जल्द मुझसे राब्ता करोगे, मगर तुमने तो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा जल्दबाजी कर दी। अब बकवास करो, क्या कहना चाहते हो? रुमान शाह ने बगैर डरे हुए गुर्राते हुए कहा। रुमान शाह के चिल्लाने से मीरब घबराकर शाह के सीने से चिमट गई थी। जिंदगी में इतने सारे दुख एक साथ देख चुकी थी कि मीरब को लग रहा था कि कोई नई मुसीबत इनका रास्ता रोक रही है। इस डर को महसूस करते हुए शाह ने इसे और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया था। वो मजबूत दिल था, शेर था, जो अपनी कमजोर दिल बीवी को डर की शिद्दत से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो मेरे राब्ते का इंतजार कर रहे थे? तो ठीक है, मैंने कर लिया तुमसे राब्ता। अब आकर अपनी इस माशूका को बचा सकते हो तो बचा लो, जिसने तुम्हें बचाकर अपनी जान मुश्किल में डाल दी है। एक बार फिर से इशाल की जोरदार चीख फोन से बाहर आते हुए रुमान शाह के कानों में गूंजती चली जा रही थी। इशाल की आवाज में इतना दर्द था कि जिस साफ पता चल रहा था कि इसने बेतहाशा तशद्दुद किया जा रहा है। घटिया इंसान, एक औरत का सहारा लेकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करो। तुम्हें अगर मुझ तक पहुंचना है तो मैं खुद आ जाऊंगा। ना तो कल मैं तुमसे डरता था, ना आज डरता हूँ। एक औरत पर तशद्दुद करके तुम मुझ तक रसाई हासिल कर रहे हो और खुद को मर्द कहते हो। लाना था तुम्हारी मर्दानगी पर, रुमान शाह ने करखत लहजे में कहा। हा हा हा, सुल्तान का शैतानी कहकर रूम में स्पीकर से बाहर तक सुनाई दे रहा था। तुम्हें इस पर तरस आ रहा है? सुल्तान हंसी के साथ इस पर तंज करते हुए बोल रहा था। मुझे हर उस औरत पर तरस आता है जो तुम जैसे शैतान की गिरफ्त में हो। रुमान शाह सख्ती से लफ्जों को चबाते हुए कह रहा था और इसका बस नहीं चल रहा था कि अगर वो इस वक्त सुल्तान को अपनी नजरों के सामने पाता तो शायद इसे खत्म कर देता। इशाल की दर्दज़दा चीखें मुसलसल उसे सुनाई दे रही थी। इशाल के लिए उसके दिल में हमदर्दी जरूर थी, क्योंकि वो इस बात को रद्द नहीं कर सकता था कि इशाल ने उसे बचाकर इसकी जान पर एहसान किया था। अगर इस दिन वो टाइम पर पहुंचकर उसे नहीं बचाती तो शायद वो आज जिंदा भी ना होता। तो ठीक है, अगर तुम्हें इस औरत पर तरस आता है जो मेरे कब्जे में है तो आकर बचा लो इसे। वह शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात को तोड़ते हुए मुकम्मल कर रहा था और सबको कहते हुए उसे अजीब सा मजा आ रहा था। चुप हो गए। रुमान शाह, डायलॉग मारने का टाइम खत्म। टाइम इज ओवर। अब इन डायलॉग को हकीकत कर दिखाने का वक्त है। शाबाश, जल्दी से मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंचो और बचा लो अपनी महबूबा को। रुमान शाह की कुछ लम्हों की खामोशी को सुल्तान ने अपनी गंदी जुबान से कुछ और ही रंग दे दिए थे। तुम जैसा इंसान इससे आगे सोच भी नहीं सकता। मेरा इशाल के साथ सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता है और मैं इसे और भी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी औलाद से बाप होने तक का रिश्ता नहीं निभा सकता, जो अपनी बीवी से शौहर होने का रिश्ता नहीं निभा सकता। तुम जैसे घटिया इंसान से कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सुल्तान, एक बात याद रखना, खुदा हर गुनहगार की रस्सी ढीली करता है और वक्त आने पर जब वो अपनी रस्सी खींची जाती है तो तेरे जैसे मुंह के बल गिरते हैं। वक्त मेरा नहीं तेरा खत्म होने वाला है जब तुम्हारी काली दुनिया खत्म होगी। मेरी दुनिया इस वक्त भी कायम होगी क्योंकि तुम शैतान के पुजारी हो और मैं अपने रब को मानने वाला हूँ। इंशाल्लाह मेरा रब मेरा साथ देगा, नेकी जीतेगी और तुम जैसा शैतान मरदूद अपने गुनाहों के दलदल में धंस जाएगा। शाह गुस्से से लफ्जों को पीसते हुए बोल रहा था। मेरी और मीरब की मोहब्बत की हकीकत इस दुनिया में सच्चाई बनकर रहेगी। तुम्हारा अजाब तुम्हारी तकदीर बन चुका है और मेरी जिंदगी का सुकून मीरब के साथ हमेशा कायम रहेगा। ओ माय गॉड, सपाट लहजे वाले सब्र तहम्मुल से पैकर रुमान शाह को गुस्सा आ रहा था। सुल्तान रुमान शाह पर तंज कर रहा था। इसके तंज सुनकर रुमान शाह का सारा बदन गुस्से से कांप रहा था। शाह खामोश था, मगर खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था, गुस्से का तूफान, जिसका बंद खुलकर इसके खौफ से मीरब को डराना नहीं चाहता था, क्योंकि मीरब के माथे पर पसीने की बूंदें इसके सीने पर महसूस हो रही थी। इससे ज्यादा चीखकर वो मीरब को और ज्यादा डर में मुब्तला नहीं कर सकता था। अगर हिम्मत है तो बकवास की बजाय एड्रेस भेजो। रुमान शाह ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। इशाल की मुसलसल आती हुई चीखें सुनकर शाह इस लड़की को इस दरिंदे से बचाना चाहता था जिस लड़की ने इसकी जान बचाकर इस पर एहसान किया था। रुमान शाह किसी का भी एहसान रखने वालों में से नहीं था। इशाल की जान बचाकर वो इशाल के कर्ज को उतार देना चाहता था। इसमें हमदर्दी और कर्ज दोनों ही अदा हो सकते थे। रुमान शाह का फैसला अटल था, इसे जानकर इशाल को बचाना है। सुल्तान की धमकी और एड्रेस की तफसीलात के बाद सुल्तान की जानिब से कॉल कट कर दी गई थी। रुमान शाह के दिमाग में सुल्तान की बातें और धमकियां गर्दिश कर रही थी। उसने इकरार किया था कि वो अकेला वहां जाएगा, लेकिन जब उसकी
नजर मीरब पर पड़ी तो रुमान शाह के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि मीरब इसे आसानी से जाने नहीं देगी। मीरब की आंखों में तड़प देखकर शाह ने इसे गहरी सांस लेते हुए अपने सीने में वापस छुपा लिया। मीरब रोते हुए बेकाबू हो गई थी। शाह, आप अब वहां नहीं जाएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वो सीने से सर निकालकर सख्ती से शाह को जाने से मना कर रही थी, इसकी आंखों में आंसू देखकर रुमान शाह का दिल तड़प उठा था। प्लीज एक बार जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं सही सलामत वापस आऊंगा। शाह नरमी से इसे समझाया, दोनों हाथ इसके चेहरे के इतराफ में रखे हुए इसे प्यार से देख रहा था। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ना ही आपको जाने दूंगी। इससे पहले भी आप मुझसे वादा करके गए थे, वो सब कुछ याद है, मैं भूली नहीं। मैं अपनी जान ले लूंगी अगर आपने जाने की कोशिश की तो। मीरब, शाह ने सख्ती से मीरब का नाम पुकारा। गुस्से से बोलकर मुझे डराए मत, आपके दूर जाने से ज्यादा डर मुझे किसी बात से नहीं लगता। मैं आपको किसी भी सूरत नहीं जाने दूंगी, बात खत्म। वो जिद्दी से होकर शाह के गिर्द अपने बाजू लपेटे खड़ी थी। प्लीज, इस लड़की को बचाना जरूरी है, इसने तुम्हारे शाह की जान बचाई है। आज अगर मैं जिंदा और सही सलामत हूँ तो इसकी वजह से हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ इसके बाद कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिरी मौका दे दो। वो मीरब के रोते हुए चेहरे को जबरदस्ती थामकर इसके आंसुओं को लबों से चुनते हुए इसे चुप करवा रहा था, समझा रहा था कि मीरब कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। नहीं नहीं, नहीं जाने दूंगी, मैं किसी भी सूरत नहीं जाने दूंगी। ऐसी बातें आपने इस वक्त भी की थी जब मैं आपके किसी वादे को नहीं मानती। मैं आपको किसी खतरे में नहीं जाने दूंगी। वो शाह की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मीरब, मेरा जाना जरूरी है, शाह ने थोड़ा सख्ती से कहा था। जाएं, जाकर दिखाएं, मैं अपनी जान ले लूंगी। वो चिल्लाई थी। मीरब, ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला तो जान ले लूंगा। निकाल दे जान, जो करना है कर ले। आपको खो देने का डर इतना ज्यादा है कि इस वक्त ना तो मुझे आपसे डर लग रहा है और ना ही आपकी धमकियों से। जो करना है कर लीजिए, मगर मैं आपको किसी सूरत नहीं जाने दूंगी। वो अपनी बात पर अटल थी और शाह को खुद से दूर नहीं होने दे रही थी। मीरब के रोने चिल्लाने की आवाज और शाह इसे चुप करवाने की आवाज सुनकर शाहमीर और मिरा और मीरब के माँ बाप भी रूम के अंदर आ चुके थे। मामला बहुत संगीन हो चुका था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, इसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।